ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل سے واپس لوٹ رہے تھے۔ سفر کے دوران آپ ایک گھاٹی پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کے اس سوال پر ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس جگہ کو وادی ارجاق کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک کنواں ہے، لیکن پچھلے 1000 سالوں سے کوئی انسان اس کے پاس بھی نہیں گیا۔ وجہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے کچھ جن بھاگ نکلے تھے تو وہ آ کر یہیں رہنے لگے۔ اس وقت انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے اور ہمیشہ اللہ اور ان کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے۔ صحابہ نے آگے کہا کہ یہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اور ان جنوں کے بیچ سخت جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 10,000 سپاہی مار ڈالے تھے۔ آج بھی یہ جن اس ڈراونے کنویں کے پاس اور چاروں طرف رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان وہاں جاتا ہے تو اسے بے رحمی سے قتل کر ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ جن رہتے ہیں اور انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ اس کا حل نکالنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ظالموں کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے حکم پر سارے صحابہ وہیں ٹھہر گئے۔ پھر آپ نے کہا، لمبے سفر کی وجہ سے ہم سب بہت پیاسے اور تھکے ہوئے ہیں۔ آس پاس کوئی اور کنواں بھی نہیں ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ جاؤ اور اس کنویں سے پانی لے آؤ۔ نبی کے حکم کے بعد کچھ صحابی پانی لینے گئے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے اچانک کنویں کے اندر سے ایک خوفناک جن باہر آیا۔ اس کا روپ اتنا ڈراونا تھا کہ مانو کہ آگ کا دھڑکتا ہوا انگار ہو۔ اسے دیکھ کر صحابہ اکرام آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے اور ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، مگر انہی میں سے ایک بہادر صحابہ جن کا نام تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ پورے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور اپنے دل میں سوچتے رہے، چاہے میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے، لیکن میں اس کنویں سے پانی ضرور نکال کر لاؤں گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پانی لینے کا حکم دیا ہے۔ چاہے جو ہو جائے میں اس کنویں سے پانی لے کر ہی رہوں گا۔ لیکن جیسے وہ کنویں کے قریب پہنچے تو جن اچانک سے ان پر حملہ کر دیا اور اس نے بے رحمی سے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی لاش کو اسی کنویں کے پاس چھوڑ دیا۔ باقی صحابہ یہ منظر دیکھ کر بہت دکھی اور پریشان ہو گئے۔ وہ دوڑ کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیے، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اس کنویں سے پانی لینے گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک بھیانک جن آگ کی شکل میں باہر نکلا اور اس نے آپ کے ایک صحابی ابو العاص کو بری طرح مار ڈالا۔ اے اللہ کے نبی، اس کی اس بے رحم حرکت کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پائے اور پانی بھی نہیں لا سکے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان جنوں کی اتنی ضرورت کہ وہ میرے صحابی کو قتل کر دے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اب ایک اور صحابی کا دل اس کنویں کی طرف بھیجا جائے، لیکن اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کسی اور صحابی کو مت بھیجیے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابیوں کے ساتھ بھیج دیجیے، کیونکہ اگر آپ کسی اور کو بھیجیں گے تو وہ جن انہیں بھی قتل کر دیں گے۔ صرف شیر خدا حضرت علی ہی ہیں جو ان جنوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے علی، اس گھاٹی سے تھوڑی دور پر ایک کنواں ہے، وہاں کچھ نافرمان جن رہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے بھاگ آئے۔ وہی جن تمہارے بھائی ابو العاص کو شہید کر چکے ہیں۔ تم وہاں جاؤ اور سب سے پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ اسلام کو سویکار کر لے اور صحیح راستے پر آ جائے تو ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو ان سے کہو کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائے اور انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن اگر وہ اس بات سے بھی انکار کر دے تب آخری حل یہی ہوگا کہ ان سے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس جنگ میں کامیابی دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ صحابیوں کو ساتھ لیا اور اس جنوں والے کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کنویں کے قریب پہنچے تو اچانک وہی خوفناک جن ان کے پاس باہر نکل آیا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اے انسانوں، کیا تم لوگ اب تک میری ڈراؤنی شکل دیکھ کر ڈرے نہیں؟ میں نے پہلے تمہارے ایک ساتھی کو بے رحمی سے مار ڈالا ہے اور اب تم پھر چلے آئے ہو۔ جان لو، اس بار میں تم سب کو اور بھی زیادہ بے رحمی سے قتل کر دوں گا اور اس دھرتی سے مٹا ڈالوں گا۔ جنوں کی باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونچی آواز میں کہے، اے اللہ کے نافرمان جن، سن لے، میں شیر خدا علی ہوں۔ مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور میں تمہیں ان کے حکم سے سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت علی کی باتیں سن کر وہ جن زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، ارے علی، تمہارا تقدیر خراب ہے، تھوڑی دیر میں تم اس زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جاؤ گے، اور تم جس اسلام کی بات کر رہے ہو اسے تو ہم نے ہزاروں سال پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ ہم کبھی بھی اسلام کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو سن لو میری دوسری بات، اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم اس جگہ سے دور چلے جاؤ۔ انسانوں کو بے وجہ مارو مت، ان کی زندگی کو تباہ مت کرو۔ لیکن جن نے آکڑ کر جواب دیا، علی، یہ خیال چھوڑ دو کہ ہم کبھی بھی یہ جگہ چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج اٹھے اور کہے، اے اللہ کے نافرمان بندے، تیار ہو جا اب میرے ساتھ جنگ کے لیے۔
जिन भी दहाड़ कर बोला, तुम एक कमजोर इंसान हो और मुझसे जंग करना चाहते हो, आओ देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये कहकर वह जिन गुस्से से झपट कर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमला करने आया, लेकिन उसी वक्त शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार को मजबूत से थाम लिए और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ में मौजूद जुल्फ़िकार तलवार से एक ही वार में उस जिन का सर गर्दन से अलग कर दिए और उसे हमेशा के लिए खत्म करके जहन्नुम के दरवाजे की तरफ भेज दिए। जैसे वह जिन मारा गया, उसी कुएं के भीतर से हजारों जिन ऊपर आने लगे। वे डरावनी आवाजें निकालने लगे, यहाँ तक कि उनकी भयानक चीखों से आसमान और जमीन कांप उठे। यह मंजर देखकर शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम की आयतों की तिलावत शुरू कर दी। जैसे वह आयत पढ़ते, जिन्नों के जिस्म पर आग जलने लगती, वे कुएं के ऊपर टिक नहीं पाते और चीखते चिल्लाते और वापस कुएं पर उतर जाते। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं के पास पहुंचे ताकि पानी निकाला जा सके। उन्होंने एक बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जिन्नों ने उस बाल्टी को तुरंत ऊपर फेंक दिया और पानी निकालने नहीं दिए। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार जिन बाल्टी को ऊपर फेंक देते। जब ऐसा कई बार हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने रस्सी से बाल्टी को अलग कर दिया और रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में मजबूती से बांध लिया। दूसरा सिरा अपने साथियों के हाथ पर देकर कहा, तुम लोग इस रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रहना। ये कहकर शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुएं के भीतर उतर गए। कुएं के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि अनगिनत जिन डरावनी शक्लों के साथ उन्हें घेरे खड़े हैं। अचानक वे सब मिलकर उन पर टूट पड़े, लेकिन शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक कर जिन्नों के सर कलम करना शुरू कर दिए और उन्हें जहन्नम की आग में भेजते गए। रिवायत में आता है कि उस दिन उन्होंने अकेले ही 20,000 जिन्नों को मार गिराया। जब बाकी जिन्नों ने देखा कि उनके तमाम साथी मारे जा रहे हैं और अब शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनका ठहरना नामुमकिन है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, ए शेर खुदा अली, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मुझे इतनी जंग नहीं करनी पड़ती और तुम्हारे इतने लोग भी नहीं मरते। मेरी आपसे बस एक ही मांग है कि कलमा पढ़ो, मुसलमान बन जाओ और इंसानों को बेरहमी से हत्या बंद करो। जिन बोले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर वे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वादा करने लगे, आज से हम मुसलमान हो गए हैं, अब से इंसानों को नहीं मारेंगे, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेंगे और कभी उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सरदार की तरफ देखा। जिनके सरदार ने कहा, हुजूर, मैं इनका सरदार हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जिन ने बोला कि मेरा नाम कोगान है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब से तुम्हारा नाम जाफ़र है। जाफ़र, अब तक तुमने अपनी जाति को गलत राह दिखाई और अल्लाह के रसूल का खिलाफ करना सिखाया, लेकिन अब मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम इन्हें सही राह दिखाओ और हमेशा अल्लाह और उनके रसूल का कहना मानना सिखाओ। जिन ने कहा, ए हज़रत अली, मैं आपके सभी आदेश मानूंगा, इंशाअल्लाह अब कभी भी अपनी जाति को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं भड़काऊंगा। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुएं से पानी लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और फिर सब कुछ बताया कि मैंने जंग की, बहुत से जिन्नों को जहन्नुम भेजा और फिर उन्होंने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और शांति का रास्ता अपनाने का वादा किए। अब वे किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस घटना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। अगर हम उसकी राह पर चलते हैं और उसके रसूल का कहना मानते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप आने वाली इस्लामिक वाक़यात मिस ना कर सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वाक़या कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।